کیا کیا وہ تو ہے ہی، لیکن کبھی ہم نے اپنے گریبان میں بھی نہیں جھانکا۔ 1757 عیسوی کو چلے جائیے، پلاسی کی جنگ ہوئی، سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، لیکن میر قاسم جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ جنگ سراج الدولہ ہارے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو رام پرساد کشمیر نے کہا غزالہ تم تو واقف ہو بہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر تو ویرانے پر کیا گزری۔ اور 1857 تک آتے آتے 100 سال تک اس پوری لڑائی کو اگر انگریزوں کے خلاف کسی نے لڑا ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے لڑا ہے۔ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اگر آج ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اختصاص کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ، لیکن نہیں، یہ ناانصافی ہوگی۔ 1772 عیسوی میں فتح علی خان المعروف سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف میدان جنگ قائم کیا تھا، اور ابھی کسی بچے نے سرنگا پٹنم وار کا ذکر کیا۔ 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور 1827 عیسوی میں سید احمد کو میدان ہوا تھا اور انگریزوں کو للکارا تھا کہ یہ ملک ہندوستان کے مخالفوں کا ملک ہے۔ لڑتے لڑتے 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں شمع آزادی میں اپنی جان قربان کی تھی۔ آج جب میں بچوں کی تصویریں سن رہا تھا تو بار بار مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور بھگت سنگھ کا نام آ رہا تھا۔ ان کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں، لیکن آخر کیوں ہم اپنے لوگوں کو بھولے ہوئے ہیں؟ عدم تشدد کی تحریک 1917 میں آئی، مہاتما گاندھی کا جو تحریک آزادی کے اندر رول ہے اسے ہمیں انکار نہیں، لیکن میرے بزرگوں آخری لقمہ کھانے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پورا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اور 1917 تک آتے آتے ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف ایسی فضا قائم کر رکھی تھی کہ اب آپ عدم تشدد کے راستے پہ چل کر ہندوستان کو آزاد کروا سکتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے نصاب میں اسلامی تاریخ اور بالخصوص ہندوستان کی تحریک آزادی کی جو کتابیں ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے، ورنہ شکایت تو ہر کوئی کرتا رہتا ہے، وہ ہم بھی کریں گے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اب تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتہائی دلیری اور دیدہ دلیری کے ساتھ اپنی تقاریر یہاں پہ رکھی، اپنی آئٹمز کو پریزنٹ کیا۔ تمام اساتذہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور میں یا رب پھلا پھلا رہے چمن میری امیدوں کا، بڑی محنت اور مشقت سے یہ پودے میں نے پالے ہیں۔